الحمدللہ. میوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی سے انمیوٹ نہ ہو جائے. آپ اپنے آپ کو میوٹ کر سکتے ہو الشبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ خطبۃ الحاجہ ہے. یہ ایک دعا ہے جو کسی بھی اسلامک گیدرنگ کے پہلے اسے پڑھی جاتی ہے. سنت سے ثابت ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. او اللہ, there is no ease except in what you make easy and you can make difficulties easy if you will. یہ دعا بہت ضروری ہے. اللہ ہمارے کام آسان کریں, ہمارا اس مجلس میں جڑنا آسان کریں, میرے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جس گیدرنگ میں, جس اسلامک گیدرنگ یا کسی بھی گیدرنگ کی شروعات اللہ کے نام سے نہ ہوئی, یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اسلامک گیدرنگ ہو یا کوئی بھی عام گیدرنگ ہو, اگر اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوئی ہے تو پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں. تو ہم سب جس مقصد سے جمع ہوئے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے آگاہ کیے گئے انسان کے جو کھلا دشمن ہے اس کی چالوں کو سمجھ سکیں. وہ دشمن جس نے اللہ کو دیکھا ہے, جنت اور جہنم, فرشتوں کو, سب کو دیکھا ہے, پھر بھی اللہ کا نافرمان ہوا اور چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی ویسی ہی نافرمانی کریں. ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. گناہ مجھ سے بھی ہو رہے ہیں, آپ سے بھی ہو رہے ہیں, انجانے ہو جاتے ہیں. لیکن توبہ کرنا, اللہ سے مغفرت طلب کرنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کی تھی, اور ابلیس نے توبہ نہ کی تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اور شیطان کی چالوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اسلامی علوم کی ایک شاخ ہے, اس سبجیکٹ پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, اور اچھے اسکالرز جو ہیں, جو گزرے ہیں, انہوں نے لکھی ہے اس پہ کتاب. ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ ایک بہترین کتاب ہے, تلبیس ابلیس, انگلش میں دا ڈیولز ڈسیپشن. اس کتاب میں دی گئی جتنی بھی نصیحتیں ہیں وہ جتنی آپ کے لیے ہیں اتنی ہی میرے لیے بھی ہیں. تو رولز کو ایک بار ڈسکس کر لیں. یہ رولز میں فی الحال تو الحمدللہ ہم لوگ کے 8.5 منٹ تو جا چکے ہیں, پر یہ میٹنگ اگر ایسا لگے گا ضرورت پڑے گی تو ہم اسے دوبارہ ریسٹارٹ کر سکتے ہیں. زوم پر جو نیو یوزرز ہیں انہیں صرف 40 منٹس ملتے ہیں کسی بھی سیشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, ایک سیشن کو. اگر اس سیشن کو پھر کنٹینیو کرنا ہوگا تو میٹنگ کو دوبارہ ہم ریسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ میٹنگ کو ریسٹارٹ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. میٹنگ کی شروعات میں ہی بتا دوں کہ 30 منٹس جو ہے وہ ہمارا سیشن چلے گا. باقی کی جو بھی وقت ہمارا بچتا ہے تو ان وقتوں میں آپ اپنے ویوز ایکسپریس کر سکتے ہیں, کوئی بات رکھ سکتے ہیں, کوئی سوال کر سکتے ہیں. اٹ ول بی این اوپن فورم. کوئی حدیث, کوئی اسلامک اسکالر کی کوئی کوٹس ہیں, کوئی ڈیٹیل ہے, کچھ چاہیے ہوگا کسی کو بھی, تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ انفارمیشن نکال کر گروپ میں شیئر کر دوں. اس بک کی, اس کتاب کی ایکسکیوز می, اس بک کی ایک PDF کاپی میں گروپ میں آلریڈی شیئر کر چکی ہوں, انگلش میں ہے. ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش, ہندی, اردو یہی رہے گا. میٹنگ کے بعد لاسٹ سیکشن میں جو کچھ بھی 1-2 منٹ بچیں گے میں ایک بار سوال کر لوں گی, کیا کسی کو کچھ پوچھنا ہے. اگر پوچھنا ہوگا اور ہمارے پاس وقت کم بچا ہوگا, وہ سیشن اینڈ کر رہا ہوگا, تو میں سیشن کو پھر ری اسٹارٹ کروں گی. مجھے پھر 40 منٹ مل سکتے ہیں انشاءاللہ.
کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہوگی ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں. اوپن فورم کے لیے ہم ٹائم کی کوئی لمیٹڈ انٹیٹی نہیں رکھیں گے. باقی کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے، کوئی کوئری ہوگی سیشن سے جڑی ہوئی، اس کتاب سے ریلیٹڈ، یا کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہوں گے، کوئی بات آپ ظاہر کرنا چاہتے ہوں گے، تو آپ اسے گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. آئی ایم سوری، آپ مجھے پرسنل میسج کر سکتے ہیں. میسج پریفر کیا جائے گا، اور کال کے بدلے میسج پریفر کیا جائے گا. باقی مجھ سے جب بن پڑے گا انشاءاللہ میں آپ کو جواب بھیج دوں گی. اللہ ہماری نیت خالص آپ کے لیے ہے. اس سیشن کے لیے ہم اس انٹینشن کو رینیو کر لیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے. لیٹس اسٹارٹ. تو ہم لوگوں نے لاسٹ سیشن میں جو دیکھا تھا وہ تھا کہ کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آتھر جو ہیں علامہ امام ابن الجوزی، ان کی بایوگرافی جو ہے وہ ہم نے دیکھی. انہوں نے کیا کتابیں لکھی ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا، بہت ہی چھوٹا سا ڈسکرپشن دیکھا. اور اس کی جو ریکارڈنگ تھی، جو ہمارا پہلا سیشن تھا، چونکہ وہ ریکارڈنگ ہم اپلوڈ نہیں کر پائے تو اسے الگ سے کریٹ کر دیا ہے، اور اس کا انشاءاللہ بہت جلد میں لنک شیئر کر دوں گی. تو ہمارا فرسٹ سیشن جو ہے وہ بھی ایک طرح سے ریکارڈنگ جو ہے سیکنڈ ٹائم کی، وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گی. یوٹیوب کی لنک ہے، میں اسے اپلوڈ کروں گی، آپ کو شیئر کر دوں گی انشاءاللہ بہت جلد. آج ہم لوگ دیکھ لیں کہ اس میں آتھرز انٹروڈکشن کیا ہے. آتھرز انٹروڈکشن کی کچھ امپورٹنٹ چند باتیں ہم لوگ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. یعنی علامہ امام ابن الجوزی کیا کہتے ہیں. تو ساری تعریف اللہ کی، الحمدللہ. پیج نمبر 33 آف دا بک، اور پی ڈی ایف میں کون سا پیج نمبر ہے آپ کو خود ایک بار چیک کرنا پڑے گا. آتھرز انٹروڈکشن. شروعات کیسے ہوئی ہے یہاں پر؟ may Allah's blessings and peace be upon our master Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his family and his companions. یہاں پر جو بھی ہے یہ 1 to 1 ایک ایک ورڈ کا ٹرانسلیشن میں نہیں کر رہی ہوں. میں آپ کو ایک سرسری نگاہ سے ایک میننگ بتا دوں کہ امام ابن جوزی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر ان کا بھی لاجک رکھنا، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ انہوں نے کیا سوچا کہ یہ کتاب لکھ ڈالی. تو بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور ابن الجوزی نے آگے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، کس طرح سے اللہ نے اسکیل آف جسٹس کو ان لوگوں کے ہاتھ میں رکھا جو سوچتے ہیں، تدبر، غور و فکر کرتے ہیں. اور اسکیل آف جسٹس کیا ہے؟ All praise is due to Allah, the one who set the scale of justice in the hands of those who contemplate. Scale of justice کہیں گے اس انصاف کو جو انصاف وہ کرتا ہے جو اللہ کو مان لیتا ہے، اور اللہ کے انبیاء اور اللہ کی اتاری ہوئی ساری آسمانی کتابیں، اور جسے ہم کہتے ہیں جو ہمارا کلمہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم نے اس ہر چیز پر ایمان ہم نے رکھا. دنیا میں جو آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں اور ہر چیز پر، جب ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، انبیاء پر اور ان کی کتابوں پر، آسمانی کتابیں جو بھی نازل ہوئی ان پر، اور فرشتوں پر، آخرت پر، شر اور خیر دونوں پر، قدر پہ، ان سب پہ جو ہم ایمان لا رہے ہیں تو ہم اصل میں جسٹس اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہ بہت ہی گہرائی والی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو بتانا ضروری تھا. کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر دنیا پر کوئی ظالم ہے تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا. اللہ پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے وہ. اور یہ بات کہیں سے، یہ بات آئی تھنک قرآن میں ہے کہ وہ ظالم ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا. اگر یاد رہے گا انشاءاللہ تو میں گروپ میں شیئر کروں گی، اگر مجھے یاد نہ رہا، یاد دلانا آپ کا کام ہے. گروپ میں شیئر کر سکتی ہوں میں وہ آیت جس میں قرآن شریف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ ناانصافی کر رہا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لا رہا. تو یہ ایمان لانا اور اللہ کے ساتھ ظلم نہ کرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ جو تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، جو سوچتا ہے، کانٹمپلیٹ کرتا ہے. اسی طرح انبیاء بھیجے گئے اپنے ساتھ بشارت، جو ہے وہ گلیڈ ٹائڈنگز
ٹھیک ہے، اسے لے کر کے، اور ایک طرف سے وارننگ بھی دی گئی کہ پنشمنٹ دی جائے گی اگر آپ نے نہ سنا، اللہ کے احکامات پر نہ دھیان دیا، ایمان نہ لائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابن الجوزی نے ایک تعریف لکھی ہے اللہ کی، حمد و ثنا کی ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ پیج پر ایک امپورٹنٹ پیراگراف ہے. نیکسٹ پیج سیکنڈ پیراگراف، تھرڈ پیراگراف، یہ دو چیزیں لکھا ہوا ہے. ایز فار واٹ فالوز ٹرولی دا گریٹسٹ بلیسنگ ٹو مین کائنڈ از دیٹ آف پوزیسنگ این انٹیلیکٹ. آئی ہوپ کنیکٹ کر پا رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ کون سا پیج کی بات ہو رہی ہے. جو بک ہے، بک کا پیج نمبر 34 ہے. پی ڈی ایف میں وہ پیج نمبر کون سا ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. پی ڈی ایف میں بھی پیج نمبرز ایسے دیے ہوتے ہیں بک کے، آپ اسے دیکھ لیجیے. سو دا گریٹسٹ بلیسنگ ٹو مین کائنڈ از دیٹ آف پوزیسنگ این انٹیلیکٹ. یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کو دی ہوئی. انسان کو اللہ عز و جل نے دماغ، سوچنے سمجھنے کی طاقت کیوں دی؟ سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہوتے، یہ ہماری آزمائش ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم سوچنے سمجھنے کی طاقت دی. ہیومن انٹیلیکٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہے کہ وہ انسان کو ٹو فلفل آل دیٹ از ایکسپیکٹڈ آف اے پرسن. جو بھی ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے جو اعمال ہیں دنیا پر آنے کے بعد، وہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کافی کر نہیں رہے، کیونکہ ہمارا جو انٹیلیکٹ ہے، جو ہماری ذہانت ہے، وہ اتنی مکمل نہیں ہے. جب کہیں بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ بھول رہے ہوتے ہیں. ہم آخرت بھول رہے ہوتے ہیں. جب ہم سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم بھول رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے، یا جو فرشتے ہیں ہمارے کندھوں پر وہ حساب لکھ رہے ہیں، وہ سارا کچھ نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں. ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں. بھول جانا ہی ہماری کمزوری ہے ذہانت کی. اسی طریقے سے اور بھی لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے چلے جا رہے تھے ہمیشہ سے ہی، کیونکہ گمراہی جو ہے وہ شیطان نے ڈالی، کسی نہ کسی طریقے سے برگلایا. تو میسنجرز کو بھیجا گیا، انبیاء بھیجے گئے، کتابیں دی گئیں، آسمان سے اتاری گئیں. اسی طرح اگلے پیراگراف میں کیا لکھا ہے؟ شریعت جو ہے اس کی مثال دی ہے ابن الجوزی نے سورج سے، کمپیریزن ٹو دا سن. شریعت ایک طرح سے ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے. اس لائٹ میں نظر آئے گا سب کچھ، صاف صاف نظر آئے گا. تو شریعت ایک طرح سے ڈائریکشن بھی دے رہا ہے. شریعت ایک طرح سے آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کو چلنا کیسے ہے، آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے معاملات کیسے کرنے ہیں. ایگزامپل آف انٹیلیکٹ از دیٹ آف این آئی. تو ہماری سوچ سمجھ، ہماری عقل یہ آنکھ کی طرح ہے. اگر ہم مثالوں کو ٹھیک سے سمجھ لیں تو ہم سمجھ لیں گے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ابن الجوزی. شریعت جو ہے وہ سورج کی طرح ہے، اور ہماری عقل جو ہے آنکھ کی طرح ہے. آنکھ اگر کھلی ہوئی ہے اور ہیلدی ہے، دیکھ سکتی ہے، تو اسے سورج نظر آئے گا. اسی طرح ہماری عقل اگر صحیح ہے، صحیح وقت پہ کام کر رہی ہے، ہم لوگ اپنی عقل صحیح جگہ لگا رہے ہیں، تو ہمیں شریعت نظر آئے گی، شریعت کے فائدے بھی نظر آئیں گے. اور شریعت ہی ہے جو ہمیں اسٹیبلش کرنی ہے دنیا پر. شریعت ہی سب کچھ ہے، شریعت ہی کو اسٹیبلش کرنا ہے. اب وہ کریں گے کیسے؟ تو شر اتنا زیادہ ہے. جب شر بہت زیادہ ہو تو اسکالرس کہتے ہیں کہ کم سے کم اپنی طرف سے خیر لانے کی کوشش کی جائے. آپ 100% شر کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اور ہم نہیں کر پا رہے. 100% شر کو ختم نہیں کر سکتے. شر ہے اپنی جگہ. شر کیا ہے؟ برائی. تو کیا جائے؟ تو کم سے کم اپنے اور اپنے آس پاس جو ہے ہم خیر لانے کی کوشش کریں، اور خیر اسی طرح آئے گی. ابن الجوزی کی ہم نے بایوگرافی دیکھی. جب سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور اس کے بعد اسے آگے پروپگیٹ کرنا شروع کیا تھا، اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث میرے سامنے سے گزری تھی. اس حدیث میں کیا کہنا ہے؟ جسٹ اے سیکنڈ. بنی اسرائیل کے دو لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی جو ہے کمپیریزن ہو رہی ہے. اور اس کمپیریزن میں یہ حدیث جو ہے یہ سنن الدارمی کی ہے. سنن الدارمی حدیث کی کتاب ہے. ابو المغیرہ ٹولڈ اس آن دی اتھارٹی آف الاوزاعی، آن دی اتھارٹی آف الحسن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں وہ بتا دوں ٹرانسلیٹ کر کے، کہ دو لوگ ہیں بنی اسرائیل میں، چلڈرن آف اسرائیل. ان میں سے ایک جو ہے
وہ فرض نماز پڑھتے ہیں اور فرض نماز پڑھنے کے بعد خیر کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں میں بیٹھ کر کے خیر کی بات کرنے لگتے ہیں۔ دھیان سے سنیے اس کو۔ ایک شخص ہے جو فرض نماز پڑھ کے اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کے خیر کی بات کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے احکامات اور حدیثیں ان سب کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور شخص ہے، وہ شخص دن میں روزے رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، رات بھر نمازیں پڑھتا ہے۔ تو ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ superiority of the scholar who prays the obligatory prayers and then sits and teaches people good over the worshipper who fasts during the day and prays at night is like my superiority over the least of you men. Again, تو امت میں اس وقت جو لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے، ان سے کنفرنٹ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عالم جسے علم آ گیا ہے اور وہ اپنی فرض نماز صرف پڑھتا ہے، اس کے بعد ایسا بھی نہیں کہ دن بھر روزے رکھ رہا ہو اور رات میں قیام کر رہا ہو، کیونکہ دن میں روزے رکھنا، رات میں قیام کرنا اپنے آپ میں بہت انرجی خرچ ہوتی ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ لیکن یہاں دو لوگوں کو کمپیئر کیا گیا ہے بنی اسرائیل میں سے، کہ ایک ہے وہ شخص جو فرض پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے لوگوں کے بیچ خیر کی بات کرنے کے لیے، اس کا اور وہ شخص جو دن بھر روزے رکھ رہا ہے، رات کو قیام کر رہا ہے، ان دونوں شخص کے بیچ میں بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اتنا فاصلہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فاصلہ ہے اس دور کے جو لوگ تھے ان میں سب سے ادنا درجہ، سب سے لویسٹ درجے پہ جو انسان ہے، اتنا فاصلہ ہے دونوں میں۔ تو اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے لیے الگ سے بتایا نہیں گیا۔ ہاں، فقہ جو ہوتا ہے جسے رولنگز کہتے ہیں، اسلام کی شریعت کی رولنگز، وہ پڑھی جاتی ہیں، انہیں پڑھ کر، انہیں سمجھ کر، ان کی ٹریننگ حاصل کر کے اس کے بعد ہی فقہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو مسئلے مسائل جو بھی ہیں وہ جب بھی پوچھے جائیں تو ان سے پوچھے جائیں جو فقہ کی نالج رکھتے ہیں۔ لیکن جو عام دین کی جتنی باتیں ہیں، چاہے وہ تفاسیر ہیں، چاہے حدیث ہے، وہ ساری باتیں جن کو علم آ جائے وہ علم کو آگے پہنچانے کی پوری کوشش کرے، کیونکہ اس میں بہت بہت خیر ہے۔ اللہ کو پسند ہے وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کی بات ہو رہی ہو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں کہ اور کیا بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ سیکشن 1، دا وزڈم ان سینڈنگ میسنجرز، دا وزڈم ان سینڈنگ میسنجرز، پیج 35۔ اس میں ایک خاص بات دی ہوئی ہے، میسنجرز براٹ سفیشینٹ کلیریفیکیشن کنفرنٹڈ ڈیزیز وتھ ہیلنگ میڈیسن۔ میں پک اپ اس لیے کر رہی ہوں پیراگرافس کو تاکہ امپورٹنٹ چیزیں میں بتا دوں اور میں آگے بڑھوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کہیں کچھ بھی اسکپ نہیں کریں گے۔ جو ایک بار چیپٹر 1 شروع ہوگا تو ہم لوگ انشاءاللہ کچھ بھی اسکپ نہیں کریں گے۔ یہاں جو آتھر ہیں انہوں نے جو بھی بتایا ہے، جو بیان دیا ہے، اس میں سے امپورٹنٹ باتوں کو بس ہم لوگ پک اپ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہے جیسے انبیاء جو آئے اپنے ساتھ بہت ساری کلیریفیکیشن لے کر آئے۔ کلیریفیکیشن کیا ہے کہ دین کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہیلنگ کس میں ہے، کون سی میڈیسن ہے جس سے شفا ہوگی، بیماری کا جو بھی بیماریاں آتی ہیں اس کی شفا کن میڈیسنز میں ہے۔ تو انبیاء اپنے ساتھ یہ سب لے کر آئے تھے، وہ اپنے ساتھ یہ کلیریفیکیشن لے کر آئے تھے، صفائی لے کر آئے تھے کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے ہمارا، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں عبادت کرنی کس کی ہے۔ دوسری طرف جو بھی برائی ہے، جیسے کوئی بیماریاں، تو ان کی میڈیسن سے جو ہیلنگ ہوتی ہے، کون سی میڈیسن ہو جس سے شفا ہوگی۔ اسی طرح سے وہ اپنے ساتھ ایک ڈاکٹرین لے کر آئے، ایک کتاب لے کر آئے جس میں سارے نیم قانون ہیں جسے فالو کرنا ہے انسان نے۔ اس پر ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس آگے آیا تھا ہر بار اور اس نے ہر کلیریفیکیشن کو کچھ نہ کچھ شک اور شبہات سے مکس کر دیا۔ ہر کلیریفیکیشن یعنی جو باتیں بتا دی گئیں صاف صاف، اس میں اس نے ڈاؤٹ کھڑا کیا۔ کیسے کھڑا کیا؟ اس کا ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ بچپن سے ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اسی نے سب کو بنایا ہے۔ تو وہ دماغ میں ڈالے گا کہ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔
پیڑ پودوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو اللہ نے بنایا۔ اس کے بعد شیطان دماغ میں ڈالے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا، معاذ اللہ کو کس نے بنایا۔ جب یہ سوال آ جائے تو ہمیں پڑھنا ہے آمنت باللہ، اس کے آگے ہمیں سوچنا نہیں ہے۔ تو ایک کلیریفیکیشن انبیاء اپنے ساتھ لے کر آیا کہ ہمارا خالق کون ہے، اور اس کے ساتھ ڈاؤٹ کون لے کر آیا، شبہات کون لے کر آیا، ابلیس۔ اس نے ہمارے جو بھی گزر چکے ہیں ان کے دلوں میں بھی اور آج کی ڈیٹ میں بھی دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ سو مکسنگ دا کلیریفیکیشن ود ڈاؤٹ، میڈیسن ود پوائزن، میڈیسن ود پوائزن، جو بھی دوائیں بتا دی گئیں، جو بتایا گیا کہ بھئی اس سے شفا ہے، اس سے شفا ہے، اس کے ساتھ بھی پوائزن ملانے کی کوشش کی گئی۔ اس کی مثال انشاءاللہ کبھی اور دی جائے گی۔ اسی طریقے سے اس نے ہر سیدھے راستے میں خلط ملط کرنے کی کوشش کی، فالس ہوڈ کو، ڈاؤٹ کو، گمراہی کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ ہمیشہ سے ہی لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ جو ہے کنٹینیوسلی کھیل رہا ہے۔ جب تک ان کو اگنورنس کی طرف، گمراہی کی طرف نہ لے جائے، تب تک ان کے دل دماغ میں کنٹینیوسلی دماغ میں وہ شبہات ڈالتے رہتا ہے۔ آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے، نماز سے پہلے، نماز آپ کے اگر دل میں ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز سے جسٹ پہلے آپ جس بھی چیز پر نظر ڈالیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ کوئی نہ کوئی خیال آپ کے دماغ میں آ رہا ہے۔ جس چیز پر آپ نظر ڈالیں گے، مثلاً آپ کی نظر پڑ گئی کہ آپ کا روم بکھرا ہوا ہے، تو جیسے آپ کی نظر پڑے گی شیطان آپ کے دماغ میں ڈال دے گا کہ دیکھو روم بکھرا ہوا ہے، پہلے روم تو ٹھیک کر لو، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی جیسے آپ سوچیں گے کہ بھئی اب ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے، وقت ہو گیا، شیطان اس طرح بہکاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہکاتا ہے۔ آپ اور ہم اگر کانشیس ہو جائیں تو ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کر کے بچ سکتے ہیں، اور اس میں اور بہت سی ایسی باتیں دی ہوئی ہیں۔ تو پرانے جو دور تھے اس میں بھی یہ ہوتا آیا، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ لوگ اتنے گمراہ ہو گئے، گمراہی کے راستے پہ ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کو چھوڑ کر شرک میں پڑ گئے، بہت طرح کی بدعات میں پڑ گئے۔ کعبہ شریف کے اندر لے جا کر کے ان جاہلیت کے دور کے لوگوں نے مورتیاں رکھی ہیں، بت رکھے ہیں۔ They worshipped idols in the sacred house and they made forbidden to them Bahira, Saiba, Wasila and Ham. They adopted burying their daughters alive and deprived them from their share of inheritance. تو یہاں پر یہ کیا دیا، یہ چاروں ورڈز کیا ہیں، بحیرہ، صحیبہ، وسیلہ اور ہم۔ کعبہ شریف کے اندر لے جا کر بت کو رکھ دیتے اور لے جا کر رکھتے اور وہیں عبادت کرتے۔ قریب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو وہاں سے بت نکالے گئے، توڑے گئے نا، تو کعبہ شریف کے اندر قریب 350 بت تھے، 350، 350 اور سم تھنگ۔ تو یہ تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا تھا جو اس دور میں ہو رہا تھا؟ اس دور میں بحیرہ، صحیبہ، وسیلہ اور حام، یہ وہ نذرانے تھے جنہیں وہ اپنے چھوٹے معبودوں کو پیش کرتے تھے، اپنے طاغوت کو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہ پیش کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ان کا عقیدہ اتنا خراب تھا کہ وہ اپنے سارے شرک وغیرہ کر کے ان کے سامنے وہ اپنا یہ سارا جو آفرنگز ہیں، آفرنگز ان دا فارم آف میٹ، جانور کا گوشت، یہ سب وہ رکھتے ان بتوں کے سامنے، اور رکھتے اور اس کو پھر استعمال بھی نہیں کرتے، جانور کو چھوڑ دیتے ان لوگوں کی بتوں کی نام سے، اور اس کے بعد اس کو استعمال نہیں کرتے، ان سے کوئی فائدہ نہیں لیتے۔ تو یہ چاروں ورڈز وہی ہیں، بحیرہ، صحیبہ، وسیلہ اور حام۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کو میں یاد سے بحیرہ، صحیبہ، وسیلہ اور حام کا ایک ڈسکرپشن میں گروپ میں شیئر کر دوں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے، قریب ہم لوگ نے سٹارٹ کیا ہے 8 منٹس پر، تو ہم لوگ کے پاس ابھی 8 منٹس باقی ہیں اینڈ ہونے میں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ کے 2 منٹ ہم لوگ انشاءاللہ دیں گے اوپن فورم کو، کچھ پوچھنا ہو تو میں میٹنگ کو آگے ری سٹارٹ کروں گی۔ تو یہ سارے کفریہ اور شرکیہ کام یہ لوگ کرتے تھے، گمراہی والے کام کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہر بار، اور ہر بار جو ہے وہی طریقہ ہوتا ہے شیطان کا بہکانے کا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو بھیجتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا، اللہ نے جب سینڈ کیا، تو یہ ساری چیزوں کو ختم کیا گیا، یہ ساری چیزیں، یہ کفریہ چیزیں، یہ شرکیہ چیزیں، شیطان پرستی، یہ سب ختم ہوا۔ اور جو صحابہ کرام تھے وہ ان کے ساتھ چلتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب ان کے ساتھ رہتے، کمپینینز تھے، ساتھ رہتے، تو
ہر وقت نور جو تھا نا، اسلام کا نور صحابہ کرام تک پہنچ رہا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد، وہ تب تک جب تک صحابہ زندہ رہے وہ اس نور میں، اس لائٹ میں وہ چل رہے تھے، جی رہے تھے. ابلیس کی پکڑ سے بھی دور تھے، ابلیس کی پکڑ سے بھی دور تھے. لیکن آفٹر دیٹ، جب صحابہ کرام کی جب دھیرے دھیرے وفات ہونے لگی، وہ دنیا سے جانے لگے، تو جو اگلی جنریشنس آئیں ان کو بہت مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑنا پڑا. لکھا ہوا ہے however when the light of their messengers presence vanished after their departure the haze of darkness arrived. تو دھیرے دھیرے اندھیرا پھر چھانے لگا، خواہشات جو ہے طرح طرح کی دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی، بدعت سامنے آنے لگی. دیکھو بدعت کو خواہشات سے کیوں کمپیئر کیا ہے یہاں پہ؟ ڈیزائرز ریٹرن ٹو جنریٹ انوویشنس یا بدعت جو ہے وہ دل کی خواہش سے ہی جاگتا ہے. دل میں خواہش آتی ہے تھوڑا اور کر لو، جتنا بتایا گیا ہے دین میں اس سے تھوڑا زیادہ کر لو، تھوڑا زیادہ کر لو. اس چکر میں بدعت شروع ہوتی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو روک لیں اور ہم سوچ لیں کہ نہیں، دین میں اتنا بتا دیا گیا اتنا ہی کریں گے، اس کے آگے ہم نہیں بڑھیں گے. نماز میں سجدے جب کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، سجدے ہر رکعت میں 2 کرتے ہیں. خواہش ہو بھی جائے نا کہ نہیں اللہ کے لیے 2 سجدے کیوں کروں، میں 3 کروں گی، تو وہ آپ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں 2 ہی سجدے ہر رکعت میں ہیں. تو اسی طریقے سے آپ اپنے سے کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے، جتنا بتا دیا گیا اتنا ہی کرنا ہے دین میں. دین کے معاملے میں سب کچھ لمیٹڈ ہے، اتنا ہی جتنا آپ کو بتا دیا گیا. اس کے آگے شیطان وسوسے ڈالے گا، خواہش پیدا کرے گا دل دماغ میں. ہمارا جو راستہ ہے وہ دھیرے دھیرے صحابہ کرام کی وفات کے بعد وہ راستہ جو ہے ہمارا دین کا وہ نیرو ہونے لگا، تھوڑا سا اس کی چوڑائی کم ہونے لگی. ہم لوگ اس کے بعد کی جنریشنز میں دھیرے دھیرے کر کے گمراہی لانے کی کوشش کرنے لگا. اس ابلیس تھوڑا اور ایکٹیو بن گیا، اس نے فرقے شروع کر دیے. فرقے شروع کرنے کے پیچھے اس نے چال کیا چلی تھی؟ فرقے جتنے بھی آئے ہیں وہ غلط اور برگلائی ہوئی سوچ کی وجہ سے آئے ہیں. جب بھی کچھ غلط سوچا گیا اور اس سوچ کو مان لیا گیا جو دین اسلام سے جڑی ہوئی نہیں ہے، تھوڑا سا الگ ہے، تھوڑا ہٹ کے ہے، بس وہیں سے لوگوں نے اپنے اپنے الگ فرقے بنانا شروع کر دیے. سو اس نے ڈیسیو کیا، اس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا، دجل میں ڈالا. وہ ہر بار چھپ کر رہا لیکن ہر بار لوگوں کو بانٹتا رہا، اس حد تک بانٹتا رہا کہ اب اتنے فرقے ہوئے ہیں. Had the dawn of knowledge shone on him, he would have been exposed. تو برائی کو پہچاننا ہے، برائی کو آپ اور ہم پہچانیں گے تبھی ہی اس سے بچاؤ ممکن ہے. یہ بات ابن الجوزی نے بتا دی. ٹھیک ہے، اس کے آگے ہم لوگ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. ہم لوگ چیپٹر 1 شروع کر دیتے ہیں. چیپٹر 1 میں adherence to the sunnah and the jamaat. Umar رضی اللہ عنہ made a speech in the city of Jabia, a city in Syria, north of Golan, in which he said, once Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam stood up to address us and said, whoever hopes for the best of paradise, he should stay with al-jama'at. The devil is nearer to a single person than he is to 2 persons. تو جماعت میں رہنے کی نصیحت کی گئی. جماعت میں رہنا ہے. جماعت میں رہنے کا مطلب ہے دین اسلام کے لوگوں سے جڑے رہنا، اکیلے نہیں پڑ جانا. یہاں پر بات آتی ہے کہ لوگ ایک ساتھ ہوں گے، اور ایک ساتھ رہنے سے مراد ہے جیسے نماز کی فار ایگزامپل بات کر لیتے ہیں. جو مرد حضرات ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ مسجد جا کر نماز پڑھیں. آپ نے مسجد میں جماعت میں جا کر نماز پڑھی تو آپ وہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، آپ ملیں گے لوگوں سے، مسلمان سے ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پرابلمس ڈسکس کریں گے، اس کا سولیوشن ایک ساتھ نکالیں گے. مسجد اسی کے لیے تو تھی. مسجد صرف اس لیے نہیں تھی کہ بس قیام کیا اور جیسے سلام پھیر کر دعا مانگی، جلدی جلدی تک لیا نکل گئے گھروں میں اپنے. نہیں، آپ نے اور ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، آگے کی جنریشن سے بتانا ہے، ہم عورتوں نے آگے بتانا ہے، بچوں کو بتانا ہے، اور اپنے آس پاس کے جتنی خواتین ان کو بتانا ہے. مسجد صرف اس لیے نہیں تھی. اور اب تو مسجدوں میں جا کر نماز بھی نہیں پڑھ رہے لوگ. آپ نوٹس کریں گے مرد ایسے بہت سے آپ کی نظر میں آئیں گے جو پڑھتے بھی ہیں نماز تو وہ گھروں میں پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں نکل رہے، مسجد تک نہیں جا رہے. شہروں میں بھی ہو رہا ہے. کیوں نہیں جا رہے مسجد؟ یا تو مسجد بہت دور ہے، کوئی بہانہ مل گیا. دور ہے تو آخر کتنی دور ہے؟ اگر اتنی دور کوئی اور کام سے جانا ہوتا، راشن کی دکان ہی اتنی دور ہوتی تو آپ جاتے. ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ کیوں آیا یہ فریز؟ اسی لیے تو آیا تھا، ہمیں آپ نے دوڑ لگا دینی تھی. تو یہ تو خیر مرد کا کام تھا.
کریں تو بہت اچھا ہے، جماعت میں رہنا ہے، اور عورتوں نے کیا کرنا ہے، عورتوں نے بھی کنیکٹڈ رہنا ہے۔ اب جماعت سے مراد یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ ملتے جلتے رہیں اور کنیکٹڈ رہیں، جماعت سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اسکالرز نے اوپینین دیا، جو اسکالرز نے اسلام کے جو اسکالرز گزر چکے ہیں، انہوں نے جو بھی رائے بتا دی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو پھر اس میں جو میجورٹی اسکالرز ہیں ان کی بات کو پکڑنا ہے مضبوطی سے۔ یہاں پر جماعت کی بات ہو رہی ہے، میجورٹی اسکالرز کی بات کو پکڑنا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی حدیثیں ہم لوگ اس کو دیکھیں گے اگلے سیشن میں۔ تو یہاں پر ہم لوگ روکتے ہیں، 1 منٹ باقی ہے ہمارے پاس۔ کیا کسی کو کچھ بات کرنی ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے تو وہ اپنے کو انمیوٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو اگر کچھ نہیں کہنا تو میں میٹنگ کو اینڈ کرتی ہوں۔ اگر کوئی ہے جو خود کو انمیوٹ نہیں کر پا رہے تو وہ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ میٹنگ اینڈ ہو چکی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔